اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام شرعی میں آج ہم لوگ جو بحث پڑھ رہے ہیں وہ ہے تیمم کی بحث۔ آج ہم اس میں کچھ کیا پڑھیں گے؟ مسائل پڑھیں گے، مسائل تیمم۔ کہہ رہے خاک تو سمجھتے ہیں نا؟ ریگ سمجھتے ہیں؟ ریگستان ہوتا ہے نا، جو بالو کے کण ہوتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ ریگ۔ پتھر جانتے ہیں؟ چکنا پتھر مثلا یہ پالش کیا ہوا آتا ہے، سنگ مرمر آتا ہے نا، جی ٹائل نہیں، ٹائل کا حکم الگ آ جائے گا۔ جیسی زمین کی تمام قسموں پر تیمم کرنا جائز ہے، یعنی وہ چیزیں جو زمین سے نکل رہی ہیں، یعنی زمین کا بھاگ ہے۔ وہ پتھر کس میں سے ہوتا ہے؟ زمین میں سے۔ سنگ مرمر کہاں سے نکلتا ہے نا؟ گرینائٹ کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ تو کہا ان پر کیا ہو جائے؟ تیمم کرنا جائز ہے، بلکہ پکانے سے پہلے گچ وغیرہ پر، گچ ہے کہ گچ ہے، کیا ہے؟ گچ وغیرہ پر بھی تیمم جائز ہے پکانے سے پہلے۔ تو چونا یا مٹی یا وہ سیمنٹ مسالہ وغیرہ کے جس سے کیا کرتے ہیں ہم اینٹوں کو جوڑتے ہیں، اسے کہا جائے گا، اس پر بھی تیمم کیا کرنا ہے؟ جائز ہے۔ زمین کے علاوہ گھاس، معدنیات یعنی وہ لوہا، وہ پیتل، وہ تانبا کے جو زمین سے نکلتا ہے وغیرہ پر تیمم جائز نہیں ہے۔ آپ چاہیں کہ پیتل اور تانبے کے برتن پہ تیمم کر لیں تو تیمم نہیں ہوگا۔ خاک ممکن نہ ہو تو فرش پر جمع ہوئی گرد پر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ یعنی مٹی آپ کو نہیں مل رہی ہے، کوئی انسان شہر میں رہ رہا ہے، فلیٹوں میں، پتہ چلا 25ویں مالے پہ ہے، آئی سمجھ میں؟ اب وہ کہاں آئے گا نیچے باہر گلی میں دیکھنے کے لیے راستے میں کہ مٹی ڈھونڈے، کہاں مٹی ہے، کہ اس پر کیا کرے؟ وہ تیمم کرے۔ ایسے میں فرش کے کسی کونے میں اگر گرد و غبار ہے، گھر کے کسی ایسے جگہ جہاں جھاڑو پوچھا نہیں ہو رہا ہے، وہاں اگر گرد و غبار اتنی جمی ہوئی ہے کہ کافی مقدار میں ہو، اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بڑا گملہ لے لیں جس میں مٹی کو بھر لے اور اس میں سجانے والے جو پھول ہوتے ہیں وہ لگا کے رکھے، تاکہ وقت ضرورت اگر آپ فلیٹ یا کسی ایسی جگہ پہ ہوں اور ضرورت پڑ جائے تو اس پر کیا کر سکیں؟ تیمم کر سکیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ ایک فلیٹ میں کسی خانے میں کسی جگہ پہ ایک تشتری نما ایک چیز تھی جس میں مٹی رکھی ہوئی تھی، جی وہ ہوتی ہے، ہاں، تاکہ اس پر کیا کر لیں؟ تیمم کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اہتمام کہاں جائیں گے آپ مٹی ڈھونڈنے کے لیے کہ ایسی زمین یہاں تو مل جائے گی، یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں دیکھیں زمین ہے، لیکن شہروں میں فلیٹ کے اوپر تو نہیں نہ ملنی ہے آپ کو۔ اب یہاں دیکھیے مولانا، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو گیلی مٹی پر بھی تیمم کر لے۔ غبار یا گیلی مٹی پر تیمم کرنے کی صورت میں ممکن ہو تو گچ، اینٹ وغیرہ پکنے کے بعد، وہ اینٹ جو بھٹے وغیرہ میں کیا ہو جاتی ہے؟ پک جاتی ہے، جو گھر کے بنانے میں، پر بھی تیمم کر لے اگر مٹی نہ ملے گرد و غبار پر۔ اور وقت کے بعد نماز کی قضا بھی، نماز پڑھے پھر اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھے، اس لیے بہتر ہے کہ کس پہ کرے؟ مٹی پر کرے۔
اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو بلا طہارت نماز پڑھ لے اور بعد میں قضا بھی کرے. یعنی کچھ ممکن نہ ہو، یہ نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اینٹ بھی نہیں، گچ بھی نہیں، صحیح، گرد بھی نہیں، زمین بھی نہیں، کیا کرے گا؟ مثلا آپ سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں ہوں، پانی آپ کو نقصان کرتا ہے، جلد کی بیماری ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، کیا کریں گے؟ کیوں؟ کمپاس، وہ جو کشتیاں چلتی ہیں کمپاسی پہ چلتی ہیں، اس میں جہت کا پتہ کرنا اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. وعلیکم السلام. اب یہ دیکھیں، تیمم میں پانی سے مجبوری کی طہارت، اس کا مباح ہونا، کسی چیز کا مخلوط نہ ہونا، فضا کا مباح ہونا، مطابق احتیاط ضروری شرطیں ہیں. یعنی کیا ہو؟ پانی نہ مل رہا ہو، جس مٹی سے ہم وضو کر رہے ہیں وہ مٹی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے، مباح ہونی چاہیے. مباح سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا استعمال آپ کے لیے جائز ہو، یا تو اجازت شدہ ہو یا آپ اس کے مالک ہوں. کسی چیز کا مخلوط نہ ہونا، اس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی نہ ہو. فضا کا مباح ہونا، جہاں آپ کھڑے ہو کے وضو کر تیمم کر رہے ہیں وہ جگہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ مباح ہونی چاہیے. مطابق احتیاط ضروری شرطیں ہیں. تیمم میں نیت قربت، اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ لے جانا، پے در پے عمل کرنا، کسی رکاوٹ کا نہ ہونا، اختیاری حالات میں اپنے ہاتھ سے تیمم کرنا، سب ضروری ہے. یعنی تیمم میں ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے، ایک کے بعد دوسرا ہمیں کام انجام دینا ہے، اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. انگوٹھی ہم نے کیوں اتاری تھی؟ تاکہ کوئی رکاوٹ نہ رہے، ورنہ تو ہمارا تیمم صحیح نہیں ہوگا. اعضائے تیمم نجس لیکن خشک ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف نامناسب ہے کہ نجس ہے. وقت نماز آنے سے پہلے تیمم جائز نہیں ہے. سمجھ لیں، آپ 10 بجے سے تیمم کر کے بیٹھ جائیں کہ 12 بجے اذان ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا، وہ جائز نہیں. جنابت میں تیمم کرنے کے بعد حدث اصغر، جنابت میں تیمم کرنا، غسل جنابت آپ پر واجب تھا، آپ نے تیمم کیا، نماز پڑھی. حدث سے اصغر، پیشاب پخانہ، ریاح، نیند صادر ہو جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ موسم جس طرح سے ہے تو تیمم ختم، اور نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرنا پڑتا ہے. جنابت کے علاوہ دیگر غسلوں کے موقع پر یہ حالت پیدا ہو جائے تو اولاً غسل کے بدلے تیمم کرے گا، پھر وضو کرے گا، اور وضو ممکن نہ ہو تو ایک تیمم وضو کے بدلے بھی کرے گا. یعنی کسی اور وجہ سے اگر غسل واجب ہو رہا ہے تو ایک تیمم تو غسل کے لیے اور ایک تیمم وضو کے لیے کرے گا. مثلا نماز میت وغیرہ ہے. حدث کی وجہ سے جو کام بھی حرام تھا وہ تیمم کے بعد کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، بشرطے کہ پانی کے استعمال سے مجبوری برقرار رہے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پانی اویلیبل ہو جائے یا پانی آپ استعمال کر سکتے ہوں. اگر بہت سے وضو یا غسل کے اسباب پیدا ہو جائیں تو متعدد تیمم کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے میت کو بھی چھوا تھا، غسل جنابت بھی آپ پر واجب ہے، صحیح ہے، تو 2 غسل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک تیمم کر لیں گے کافی ہے، صرف ایک تیمم کافی ہوگا. اور اس طرح سے کتاب الطہارت ہماری ختم ہوئی، اور اب انشاءاللہ ہم لوگ کتاب الصلاۃ شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. کیا اگر بہت سے وضو یا غسل کے اسباب پیدا ہو جائیں تو متعدد تیمم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک تیمم کافی ہوگا. مولانا اچھا جی. وقت پہ اگر پانی نہیں ہے، مطلب 1 بجے اذان ہوتی ہے، اس وقت پانی نہیں ہے، لیکن یہ علم ہے کہ 4-5 بجے تک پانی آ جائے گا، تو تب کیا انتظار ویٹ کرنا کرنا؟ ہوگا.
جی جی تب انتظار کرنا ہوگا، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں اگر بعد میں ہم نماز پڑھیں گے تو پانی اویلیبل ہے تب ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی